آج امت مسلمہ مسلمان اس ملک کے اندر جہاں کہیں بھی ہے، ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، فتنے ہیں، آزمائش ہے، اور ہمارے لیے بہت سارا امتحان ہے۔ اس امتحان کی انتہا کب ہوگی اللہ جانتا ہے، اور مسلمان ہر جگہ ٹارگٹ پر ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں نجات کیسے ملے گی، فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور ہماری کامیابی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جس دین کو بھیجا اور جس دین کے ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، توحید کو اپنایا، عقیدہ اور ایمان کو بنایا، تو اللہ عز و جل نے عقیدہ اور ایمان اور توحید کے ماننے والوں کے لیے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آپ ہی اس دنیا کے اندر اللہ کے دین، ایمان اور عقیدے کی بدولت اونچے سربلند عزت دار رہو گے۔ تو عزت ہماری کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنی عزت کو، اپنے دین و ایمان کو اور اپنے امن و شانتی کو بچانے کے لیے ہمارے لیے کچھ ضروری چیزیں جو اللہ عز و جل نے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اسلام کے ماننے والے ہر زمانے میں آزمائش، فتنہ اور ہمیشہ دوسری قوموں کے ٹارگٹ پہ رہتے ہیں، اور دوسری قوم کے لوگ ہمیشہ ان کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اسلام پھیلے نہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ دنیا کے سارے لوگ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور کو دنیا سے مٹا دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کیوں نہ کرتے ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا دین ہم اس کو سپورٹ کریں نہ کریں، عمل کریں نہ کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں نہ کریں، ہم کوشش کریں نہ کریں، لیکن ہم نہیں رہیں گے، دین باقی رہے گا۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہمارے وجود کے لیے، ہماری امن و شانتی کے لیے دین بہت ضروری ہے۔ اگر دین اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو جو دین دیا، اور صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہے، اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں کے نیچے ڈال دیا، اور اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ان کے ایمان کے آگے اور ان کی طاقتوں کے آگے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے طاقتور سپر پاور طاقتوں کو ہرا کر دیا۔ آپ نے دیکھا ایران، کسرا، اور اس وقت میں کسرا، قیصر و کسرا بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ تو دنیا میں چاہے کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن تمام طاقتیں اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل اس کائنات کا مالک حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بقا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے امن و شانتی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس ملک کے اندر ہم کو رہنا ہے تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، آپس میں ٹکڑوں میں نہ بڑھ جاؤ، فرقہ بندی میں نہ ہو جاؤ، اور اپنی طاقتوں کو کمزور نہ کرو، اور یاد کرو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آج یاد کرو اسلام سے پہلے تمہارے اندر انسانوں میں ایسے ہی ٹولیوں میں، پارٹیوں میں اور لوگ بٹے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اس نعمت اسلام کے ذریعے سب کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح لڑی میں پرو دیا،
سب کا دل ایک ہو گیا، سب کی طاقت ایک ہو گئی، اور مسلمان تھوڑے ہونے کے باوجود سپر پاور طاقت بھی اس کے سامنے کام نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی طاقت تھی، اور وہ قوت اور ایمان کی قوت تھی۔ اور آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا، اور ہم لڑ چکے، آپس میں ایک دوسرے کو بانٹ چکے، اور ہماری طاقتیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے میں اسلام کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا، نبی کے نقش قدم پر چلنے کو ہم جانتے نہیں ہیں، تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ اور نتیجہ آج ملک کے اندر کسی حصے میں کہیں دنگا فساد ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ تم اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ، تم اس ملک کے آدمی نہیں ہے، اور یہاں اسلام اور مسلمان باقی نہیں رہ سکتے، تم نے ملک کو بانٹ لیا ہے، تم ایسے ہے، تم ویسے ہو، اور مارتے اور قتل کرتے، گھروں کو جلاتے، جائیداد کو چھین لیتے۔ ارے وہاں ہوتا ہے تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس نہیں آئے گا، آگ ایک جگہ لگتی ہے تو پھیلتی ہے، اور ایک دن یہاں بھی پہنچنے والی ہے۔ ہماچل پردیش، اتر پردیش اور نہ جانے کتنے علاقوں میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں مختلف مقامات مسلمانوں کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ مسلمان اپنے لیے کوئی ایسی تنظیم، ایسی فکر، ایسا عمل ان کے اندر نہیں ہے جو تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم سب ایک ہو کر ایک اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اعتصام یعنی مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کو پکڑے رہو، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایک ہی ہونا چاہیے، مسلمان سب ایک ہیں، اگرچہ ہمارے زندگی کے ایکٹیویٹیز الگ ہیں، ہم سب الگ الگ ہیں، مگر دین کے نام سے ہم سب ایک ہی طاقت ہیں، دین ہمارا ایک ہے، طاقت ہماری ایک ہے، قوت ہماری ایک ہے، بات ہماری ایک ہے، اور ہم سب ایک ہے۔ ہمارے اندر جو آج الگ الگ مسجدیں، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ مسلک اور مذہب اور پارٹیزم جو بنا ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو، فتفشلوا، ناکارہ ہو جاؤ گے، بیکار ہو جاؤ گے، وتذھب ریحکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی دنیا کی طاقتوں کے مقابلے میں، جبکہ دنیا کے اندر طاقت کے اعتبار سے، تعداد و جمع شمار کے اعتبار سے، اور حکومت کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمان اس ملک کے اندر مائنارٹی میں ہے، اقلیت میں ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، اللہ کا دین۔ اللہ کے دین کو اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ کے دین کو سیکھو، اللہ کے دین پر آؤ، اللہ کے دین والا گھر بناؤ، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تم کو کیسے ایک بنا دیا تھا اور سپر پاور طاقت بنا دیا تھا۔ تعداد سے ہم نہیں، ہماری تعداد ہماری طاقت ہے، اور ہماری طاقت ایمان ہے، اور ہمارا دبدبہ لوگوں پر، غیر قوم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ ایسی سپر پاور طاقت ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کا تعلق آسمان سے ہے۔ لوگوں کے ظاہری طاقتیں، لیکن ہماری طاقت آسمان سے آتی ہے۔ جب بھی ضرورت پڑی بدر کے میدان میں آسمان سے فرشتوں اللہ نے نازل فرمایا، اور جنگ احزاب کے موقع پر اللہ نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم الریح وجنودا لم تروها۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ہم نے تمہارے لیے لشکروں کو بھیجا، ہواؤں کو لشکر بنایا۔ یاد رکھو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بے شمار فوجیں موجود ہیں، یہ ہوائیں اللہ کی فوج ہے۔ عاد و سمود کو ہواؤں نے ہلاک کر دیا، پانی اللہ کی فوج ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کی امت کو اللہ نے اسی پانی کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور اسی پانی سے موسیٰ
کو نجات دیا پانی کو پتھر بنا کر، اور اسی پانی میں فرعون اور اس کی ظالم قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو، دنیا میں اللہ رب العالمین جس کو چاہتا اپنی فوج بناتا ہے۔ پانی اللہ کی فوج ہے، اور ہوا اللہ کی فوج ہے، آگ اللہ کی فوج ہے۔ ہر چیز جس کو اللہ چاہے اپنی مخلوق سے فوج بنا دیتا ہے۔ تو آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے، آپ کو اللہ کے دین کی فکر ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کچھ سوچنا چاہیے۔ اور ہمیں ایک لخت ایسے بے علم کے جہالت والی زندگی اور بے فکری کی زندگی، آپ اچھا کتنا ہی اپنا کام کر لیں اور کتنی بڑی نوکری کر لیں، کتنی بڑی پراپرٹی کر لیں اور سیاست میں آ جائیں، مگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری کامیابی اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کی اتباع میں رکھا ہے، اور جب تک ہم قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو خطبہ دے دے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، لوگوں سب سے بہترین کتاب تمہاری زندگی کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین راستہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے۔ اے امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، جنہوں نے نبی کو پہچاننا چھوڑ دیا، نبی کی سیرت کو کبھی پڑھتے نہیں ہو، نبی کی سنتوں کو کبھی جانتے نہیں ہو، اور نبی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور دین کی باتیں سننے کے لیے لوگ اگری نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے مقصد زندگی دنیا کے اندر اللہ نے ہمارے زندگی اللہ دین کے خاطر پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو آپ کو تمام کاموں کو پیچھے رکھ کر پہلے دین کے لیے قربانی دینا، وقت نکالنا، دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا، نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی کو بنانا ہمارا زندگی کا اولین مقصد ہے۔ ارے گھر میں بچہ بیمار ہو گیا تو نوکری سے چھٹی لے کر رات دن ہاسپٹل میں پڑا رہتا ہے، بیوی کی ڈیلیوری آ جائے، بیوی بیمار ہو جائے، ماں باپ بیمار ہو جائے، 8 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہتا ہے، اس وقت میں کیوں نہیں بولتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو اہمیت کا پتہ ہے اپنی بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے گھر کا، اور جب دین کی بات آتی تو بولتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ان مسلمانوں کا حال آپ دیکھ لو، اللہ نے مسلط کر رہا ہے ظالموں کو، اور یہ جو دہشت گرد ہیں اور بولتے اسلام اور مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ارے اسلام تو امن و شانتی والا دین ہے، اسلام تو دنیا کی سپر پاور بنانے کے لیے اللہ نے اسلام کو بھیجا ہے۔ اسلام کے مخالفین دہشت گرد ہیں، جو مسلمانوں کے خون سے اپنے ملک کو رنگ رہے ہیں، نہ جانے کتنے لاکھوں مسلمانوں کا خون کیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر یکساں سول کوڈ کی کبھی بات ہوتی ہے تو کبھی کسی اور بات ہوتی ہے، اور نئے نئے فتنے حکومت کی طرف سے آتے ہیں، اور عوام کو ہر طرح کے چھوٹ دے کے رکھا ہے، اور ان کو آزاد کر رکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو چاہے ظلم کرو۔ ارے چلتی ٹرین میں لوگ مسلمانوں کو داڑھی دے کے کوئی قتل کر دیتا ہے، اور چلتے مسلمان کی عورت کو دے کر بوکا چھین کر اس کی بے حرمتی کرتا ہے۔ ارے تم تماشا کب تک دیکھتے رہو گے؟ تم اپنے گھروں میں تمہارا واقعہ ہوگا، اور جب عصمت دری اجتماعی طور پر ایک مسلمان عورت سے 4 5 مرد زنا کر کی بدکاری عزت لوٹ کر ان کو قتل کرتے ہیں، تب تک تماشا دیکھتے رہو گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گجرات کا گودرا کا واقعہ آپ نے بھولا نہیں ہے، اور مظفر پور کا واقعہ، اور نہ جانے کتنے واقعات دلی کے اندر جو فسادات ہوئے۔ ارے یہ فسادات اپنے گھر میں بھی ہونے کا انتظار کر رہے ہو؟ آؤ وقت نکالو اللہ کے دین کے خاطر۔ اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے، فرصت دیا ہے، نہ سمجھو کہ تو پھر آئندہ پھر ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، حضرت شریح الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ابشرو ابشرو، خوشخبری سن لو، خوشخبری سن لو، الیس تشہدون ان اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ
کوئی عبادت کے لائق نہیں اس دنیا میں اور میں رسول اللہ ہوں۔ تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہم یقیناً اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن، یہ قرآن مجید جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک قرآن کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا دوسرا ہاتھ تمہارے پاس ہے۔ اللہ نے ہم کو قرآن مجید دیا ہے، اور جس نے قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید کے احکام پر عمل کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تُهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے اور کبھی تم ہلاک نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور تم ہمیشہ زندہ اور اونچے سر بلند عزت دار رہو گے۔ لیکن یہ مسلمان جنہوں نے غداری، بے وفائی، دھوکے بازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ میں، تو ان کا انجام جو آج دیکھ رہے ہیں کل میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کے تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، صراط مستقیم پر چلائے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور دین کے راستے پر چلتا ہے، ایمان کو ملاوٹ نہیں کرتا جہالت سے، ان نالج، جہالت سب سے بڑا پرابلم ہے، شرک اور بدعات، خرافات اور نہ جانے سب کو کون سا کچرے والا دین لے کے چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ان کو آؤٹ کر دیا، اور جو خالص ایمان ہے، خالص توحید ہے، عقیدہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان کا وعدہ اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور ہدایت پر اللہ ان کو رکھے گا۔ اپنے دین پر آزادی کے ساتھ ہم عمل کرنے کے لیے اللہ نے زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اگر نافرمانی کرو گے نافرمان کے لیے اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی ابالا، قوم نوح کو ہلاک کر دیا، اور عاد و سمود کو جنہوں نے اللہ کے نبی کی بے حرمتی کی اور دین کی بے عزتی کی، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں اور چیخوں سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ اتنے بڑے بڑے جیسے ناریل کے درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں، اتنے بڑے بڑے انسان، طاقتور زبردست انسان تھے، اور ان انسانوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ آج کی جو سپر پاور طاقتیں اپنے آپ کو سمجھنے والے اور مسلمانوں کو مٹانا چاہیں، مٹا کر یہاں پر ایک نیا سول کوڈ لانا چاہتے ہیں، یہاں پر اور ہندوتوا کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں آپ کو اپنے ایمان کی طرف پلٹ کر آنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنی زندگی میں تھوڑا وقت نکالو، ایمان کی طرف پلٹ کر آؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ ارے تم نے جمعہ کو مسجد آباد کرنا سمجھ رکھا ہے، جو اللہ کے گھر کو ویران کرتا کبھی اس کا گھر آباد نہیں ہوگا، کبھی وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، کبھی زندگیوں میں خوشیاں کبھی نہیں پا سکتا۔ آج مسلمان خواب غفلت سے بیدار کب ہوگا؟ کیسے مسلمانوں کی اصلاح ہوگی؟ لا الہ الا اللہ۔ کسی بھی گارڈن کے اندر جو درخت بیکار ہے، جو درخت پتا پھول نہیں دیتا، جو درخت پھل نہیں دیتا، تو مالی اس کو کاٹ کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ قوم مسلمان کہنے والے جو مسلمان نیشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کاٹ کے ختم کر دے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ تعالیٰ کو اگر بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، تم سے اچھے لوگوں کو لائے گا۔ اگر تم نہیں بدلو گے تو بدلو گے کب تک تمہاری یہ غفلت چلتی رہے گی؟ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ نے فرمایا اگر تمہارے درمیان دین کے معاملے میں کسی بھی معاملے میں اختلاف ہے، آؤ اللہ کے دین کی طرف لوٹاؤ۔ قرآن مجید اللہ کا دین قیامت تک باقی ہے، اور نبی کی سنتیں قیامت تک موجود ہے۔ ایک ہی انسان مخلوق میں نبی کریم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتھینٹک پیغمبر بنایا. اپنے اختلافات کو قرآن و سنت میں حل کرو. اور ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور مسائل کو حل کرنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے. تو آج ہمیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ نے فرمایا جب تمہارے درمیان کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنا لو. اور اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیغمبر ہیں، تمہیں جو کچھ بھی حکم کریں، جو کچھ بھی راستہ بتائیں، جو کچھ بھی زندگی کی تعلیمات دیں تو ان کے اوپر پوری طرح سے چلو، اپناؤ اور اس کے اوپر گامزن رہو. اور وما نہاکم، اور جس چیز سے رسول نے تم کو منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ. رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق سے منع کیا، آج ہمارے اخلاق کی انارگی اور بد اخلاقی، بے حیائی، فحاشی اور حرام کام اور سود خوری، لون کا بازار گرم ہے، بینکوں کے اندر بینکنگ انٹرسٹ کا بازار گرم ہے. مسلمان غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ارے دولت کمانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ہمارے لیے رزق حلال ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے کہا پاکیزہ روزی کھاؤ. میرے بھائیو، ہم نے کھانا پاکیزہ اپنایا نہیں، پاکیزہ روزی کو تلاش نہیں کیا. حرام روزی جو پلتی ہے جسم، حرام روزی سے جو جسم پلتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا اور وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ماکلہ حرام مربسہ حرام مشربہ حرام وغذی بالحرام، کہا جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، حرام لباس پہنتا ہے اور اندر کا حرام ڈالتا ہے تو انا یستجاب لذلک، تمہاری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ دعا قبول نہیں ہوتی. آج مسلمان کتنے مظلوم ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. ان کے اندر سوائے بدکاریوں، حرام کاریوں، جہالت اور بے دینی، بدعقیدگی، شرک اور بدعات کے علاوہ ہے کیا اسلام آج ہمارے پاس؟ یہ مسجدیں جو ہر وقت آپ کو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز لگاتے ہیں، مگر یہ آواز ہم نے سمجھا کہ ہمارے لیے نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے ٹائم اس وقت آپ کی سمجھ میں آئے گا جب آپ کے گھروں کو آگ لگے گی، آپ کے گھروں پہ بلڈوزر چلے گا، آپ کے گھروں کی معصوم کلمہ پڑھنے والی لا الہ الا اللہ عورتوں کی عصمت دری ہوگی، تب عقل آئے گی، تب سمجھ میں آئے گا، تب مسجدوں کو آگے دعائیں کریں گے، تب اللہ کو یاد کریں گے. ایسے ہی مسلمانوں کے حالات ہیں. لا الہ الا اللہ. میرے بھائیو، وقت تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشحالی میں اللہ کو یاد کر، خوشحالی میں تو اللہ کو یاد کر، تنگ دستی میں اللہ تجھے پہچانے گا. تنگ دستی میں آہ و زاری کرنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ خوشحالی میں اللہ کو جو یاد کرتا ہے، تنگ دستی میں اللہ خود بخود اس کی مدد فرماتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تکفل اللہ، اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا ہے، اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور قرآن مجید کے احکام پر عمل کیا، اللہ نے پوری ذمہ داری لے لی ہے. اللہ یضل، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی گمراہ نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بدبخت نہیں بنائے گا، بدنصیب نہیں بنائے گا، اور وہ دنیا میں عزت دار رہیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے قرآن میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئی ہے، اور تم میں سے جس نے ہدایت اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید اور یہ رسول ہمارے پاس آئے، جس نے اس کو اپنایا اور جس نے اس کی پیروی اور اتباع کیا، فلا یضل، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی گمراہ نہیں کریں گے اور اس کو بدبخت نہیں بنائیں گے. دنیا کے اندر کوئی تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایمان والے بن جاؤ. اور آج ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے
اور کتاب آئی ہے، نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو اللہ نے دنیا میں اندھیروں سے نکال کر آپ کو ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے، یہ کتاب خالی مردوں کو پڑھ کر بخشنے کے لیے نہیں، یہ چور مولوی لوگ جو ختم قرآن پڑھ کے مردوں کو دھکا مار کے جنت میں داخل کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فیس لیتے ہیں، ختم پڑھواتے ہیں، یہ سب دھندے ہیں کھانے پینے کے۔ دین کو بیچنا شروع کر دیا ہے، اور تعویذ گنڈے دین کو بیچتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے والے دین کو بیچتے ہیں، اور یہ سب لوگوں سے پیسے کمانا۔ لوگوں کو بھی کیا پڑا ہے، مولوی صاحب کو 1000 2000 10-20 ہزار دے دیا اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے یہ قرآن بیچنے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے، مردہ کو زندہ کرنے اور مری ہوئی قوم کو زندہ قوم بنانے کے لیے آیا۔ لیکن یہ مسلمان تو کہتا ہے مسلمان نیشن ہے، مگر یہ مسلمان قوم صرف نام ان کا مسلمان ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے کہا تم کہو تم ایمان نہیں لائے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تم صرف مسلمان ہے، تو مسلمان ہونے سے تمہیں کوئی بینیفٹ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا دین جس نے اتباع کیا، سبل السلام سلامتی والے راستے قرآن و سنت پر چلا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاث، 3 باتیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور 3 باتیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ 3 باتیں کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی پسند کرتا ہے، ہم سے خوش ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان تعبدوا ولا تشرکوا بہ شیئا، 1 نمبر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، عبادت کرنے میں کوتاہی مت کرو، اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ یہ جھنڈا پنجا تعویذ گنڈا پیر بابا فاتحہ نیاز اور یہ محرم تعزیہ میلاد النبی، یہ سارے کے سارے دھندے بنا رکھا ہے، یہ اسلام نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی کے زمانے میں ایک چیز بھی نہیں تھی، تعویذ دے کر پیسے کمانا، دھاگا دے کر پیسے کمانا، قرآن مردے کو دھکا مار کے جنت میں ڈالنے کا جھوٹا دعویٰ کر کے قرآن بخشنا، یہ سب کیا تھے؟ کون سا اسلام ہے؟ اور لوگ بھی بڑے خوش ہے، مولانا گھر کو آیا، فاتحہ دلایا، 5-10 روپے دے دیا، جیب میں داخل لے کے چلا گیا، اور ان کی عزت ہے۔ ایسے گمراہ لوگوں کو جو مولوی کے شکل شیطان بنے ہیں، ان کے جوتے سر پر رکھتے ہیں، اور ہم توحید کی بات کرتے تو ہم کو نوک پر رکھتے ہیں، جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہماری عزت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے، آپ کو بچانے والی اللہ کی ذات صرف اس لوگوں کو بچاتی ہے جو اللہ کے لیے سچے مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، دین کو بیچنا آج عام ہو چکا ہے۔ ہر آدمی پیسے کی ہوس میں جو دین کے راستے میں آیا، دین کو بیچ کر پیسے کماتا ہے، اور جو مختلف راستے اور بھی کمانے کے ہیں۔ تو میرے بھائی، آج دین کو سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے، دین کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم، ایک حدیث سناتا ہوں کہ آپ کو 3 باتیں جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان میں سے ایک ان تعبدوا ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک بدعات نہ کرو، خرافات سے نکلو باہر۔ اور دوسری چیز ہے وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کنیکشن اللہ کے نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانے کے لیے ہمارے لیے وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ نبی کا دامن پکڑو تو جنت میں جاؤ گے۔ ارے نبی کا دامن کیا کمزور تھا، نبی کیا اتنا گرا ہوا ہے، نبی کو چھوڑ کر کسی اور کا دامن پکڑا، کسی اور کو اپنا پیر بنایا، کسی اور کو اپنا امام بنایا، کسی اور جماعت کے لیڈر کو اپنا امیر بنا لیا۔ ارے رسول اللہ کے اندر کیا کمی رہ گئی تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو، نبی کی اتباع اور پیروی کرو۔ اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہمارا حاکم بنائے اس کے خلاف بغاوت مت کرو،
کیونکہ بغاوت جب بھی کسی ملک کے اندر ہوتی ہے تو ملک تباہ ہوتا ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھ لیجئے، مسلمان اگر صرف بغیر کسی جذبات میں بغاوت کرتے ہیں، ہوٹل اور روڈوں پر مظاہرے کرتے ہیں، تو پولیس آتی ہے، فوج آتی ہے اور لے جا کر جیلوں کو بھر دیتی ہے، گھروں کے اندر سے نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے، کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ تو بغاوت ہمیشہ نقصان کرتی ہے، لیکن قانون کے دائرے میں، کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ جمہوریت ہے، تو یہاں پر قانون ہمیں جہاں حق دیتا ہے اس حق کا استعمال کرتے ہوئے قانون کو سامنے رکھ کر، لیکن مسلمان قوم کی بدبختی بدنصیبی یہ حکومت کے قانون کو بھی نہیں جانتے۔ جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش میں بھی ہمیں رہنے کا قانون ہے، ہمیں قانون کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس قانون کو ہم جان کر اس قانون کے دائرے میں اپنی نوکریوں کو، اپنے ملک کے حقوق کو ہم مطالبہ کر سکتے ہیں قانون کے دائرے کے اندر۔ لیکن یہ مسلمان وہ بھی نہیں جانتے، ان کا مقصد کوئی زندگی کوئی نہیں ہے، خالی کھانا پینا۔ الذین یاکلون ویتمتعون کما یاکل الانعام، اللہ نے کافروں کو کہا کہ وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور کھانا پینا، موج مستی، عیاشی کرنا ان کی زندگی ہے، یہ دنیا کے اندر ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان ایک مقصد با مقصد زندگی اور علم والا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے مسلمان۔ اور جو مسلمان دنیا کا ایجوکیٹڈ تو لے لیا، وہ جاہل ہے دین کے اندر، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، ماں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، خود اس کو اپنی نماز پڑھنا نہیں آتا، صرف جمعہ کی نماز کو پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا علم اور عقیدے کا علم اور اسلام کے پلرز آف اسلام، پلرز آف ایمان، ان تمام کا ایجوکیشن لینا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے 3 باتیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 1، قیل و قال، بول چال زیادہ، یہ تو بولا میں بولا، بکواس کرنا۔ آج مسلمانوں کی عادت بن چکی ہے بکواس کرنا، جھگڑے کرنا، مسجدوں کو جھگڑوں کا اکھاڑا بنا رکھا ہے۔ جماعت ہے دین پر چلنے والی، مگر ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں، مسجدوں کے جھگڑے، گھر گھر میں جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، محلے میں جھگڑے۔ یہ مسلمان قوم جھگڑالو ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، غیر مسلم بھی مسلمان کو بے شرمی کے ساتھ کہتا ہے یہ بے شرم قوم ہے۔ مسجدوں میں لڑائی کے جھگڑے، کورٹ کے اندر، پولیس اسٹیشنوں کے اندر، مسجدوں میں پولیس آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیسی بدبخت قوم ہے۔ ایسے بے شمار مسجدیں ہیں مسجدوں مسلمانوں کی، جہاں مسجدوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ارے یہاں اللہ کی عبادت کرنے، آخرت کو بنانے کے لیے آتا ہے، یا اپنی کرسی اور اپنا مقام اور اپنی پوزیشن کے لیے آتا ہے، یا ریاکاری، دکھاوا، منافقت آپ کی زندگی بن چکی ہے مسلمانوں کی۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا، نمبر 1 جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے بکواس کرنا، بہت زیادہ بول چال کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور دوسری چیز، ان اللہ کرہ لکم 3 باتیں جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بولنا، اپنے آپ کا بہت زیادہ اپنے آپ کو پوزیشن والا بنانا، لیڈر بننے کی کوشش کرنا، یہ غلط ہے۔ اور دوسرا، کثرت السؤال، دین کے نام سے مانگنے والے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی آدمی برباد ہو گیا، کوئی آدمی کا لٹ گیا، کوئی آدمی محتاج اور فقیر ہے، ان تینوں کو مانگنا جائز ہے۔ باقی پیسہ بہت ہے، مکان بھی ہے اور دولت بھی ہے، پھر بھی وہ مانگنے والے مانگتے رہتے ہیں۔ دین کے نام سے چندہ کرنے والے، بیمار ہو گیا تو چندہ کرو، بیٹی کی شادی ہے تو چندہ کرو، فلاں کام ہے تو چندہ کرو، مدرسہ بنانا ہے تو چندہ کرو، مسجد کے لیے نام سے چندہ کرو اور رسیدیں چھپاؤ۔ آسان ذریعہ ہے۔ مسلمان قوم اس ملک کے اندر سب سے زیادہ بھکاری ہے۔ ہر 4 کے اندر 3 بھیک مانگنے والے، اور دین کے نام سے مانگنے والے تو اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، مانگنا جائز نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ خودداری، اے طائر اللہ ہوتی اس موت سے رزق اچھی، اس موت سے اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آج مسلمان خوددار ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دینے کا بھی صلاحیت سب سے زیادہ دیا ہے، لیکن مسلمان قوم مانگتی کیوں ہے؟ اس طرح سے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔
قیل و قال، کثرت السوال، اور تیسری چیز ہے اضاعت المال. اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا. مال کو ضائع کرنا. مسلمان جیسی بدترین قوم دنیا کی کوئی قوم نہیں. آپ عقلی طور پر بھی دیکھ لیں، گھر میں کوئی پیدا ہوا، چلا چھٹی لڈو پیسے خرچ کرو، اور پھر اس کے بعد میں شادی بیاہ پر پیچھے کوئی بھی اتنی بڑی پیسے خرچ کرنے والی قوم نہیں ہے جتنا مسلمان خرچ کرتا ہے. اور شادی میں لوٹنے والے، شادی خانہ آبادی نہیں، خانہ بربادی مسلمان کی ہوتی ہے. بیٹی والے کو بھکاری بنا دے گا. یہ داماد کیا ہے؟ یہ تو اژدہا ہے. اور یہ داماد اتنا سخت ورڈ ہے، اس کو الٹا کرو بھی تو داماد بنتا ہے، اور سیدھا کرو بھی تو داماد بنتا ہے. ہر وقت پورا سخت سلوک کرتا ہے داماد. کس کے ساتھ؟ سسرال کے ساتھ. دبا کے رکھتا ہے. کچھ بھی ہوا تو ادھر بیٹی کو دبائے گا. اور کون مولوی ہے کون غیر مولوی ہے، داماد